آئی سی سی کی نئی رینکنگ اپ ڈیٹ جاری، کس کی ہوئی ترقی، کس کی ہوئی تنازلی۔ بابر اعظم اپنی پوزیشن گنوا بیٹھے، سرفراز احمد کی رینکنگ چارٹ میں واپسی۔ ابرار احمد کی ترقی، تمام پاکستانی پلیئرز کی نئی رینکنگ کا مکمل احوال۔ آئی سی سی نے آج ہفتہ وار رینکنگ جاری کر دی ہے، جیسا کہ ہر بدھ کو جاری کی جاتی ہے، اور اس کے حوالے سے تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ پاکستان کے کپتان بابر اعظم اپنی دوسری پوزیشن گنوا بیٹھے ہیں، البتہ ابرار احمد کی جو بولنگ چارٹ میں بڑی ترقی ہوئی ہے، سرفراز احمد کی بیٹنگ چارٹ میں واپسی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جائزہ لیں گے کہ جو پاکستان کے جو موجودہ کھلاڑی جو کہ کراچی ٹیسٹ میچ کا حصہ تھے، ان کی رینکنگ میں کتنی ترقی ہوئی ہے یا پھر کتنی تنزلی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک نگاہ ڈالتے ہیں آج جاری ہونے والی آئی سی سی رینکنگ، ٹیموں کی رینکنگ، جہاں پر آسٹریلوی ٹیم 130 پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے، انڈیا دوسرے، انگلینڈ تیسرے، ساؤتھ افریقہ چوتھے، نیوزی لینڈ پانچویں، پاکستان چھٹے نمبر پر موجود ہے۔ گو کہ پہلا ٹیسٹ میچ جو ہے ڈرا ہو چکا ہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان۔ اس کے علاوہ سری لنکا 7ویں نمبر پر ہے، ویسٹ انڈیز 8ویں، بنگلہ دیش 9ویں اور زمبابوے کی ٹیم آئی سی سی ٹیسٹ رینکنگ میں 10ویں نمبر پر موجود ہے۔ یہ رینکنگ کا حوال ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بلے بازوں کے رینکنگ کا جائزہ لیں، کیونکہ حالیہ دور میں زیادہ تر جو میچز کھیلے گئے گزشتہ ہفتے وہ ٹیسٹ فارمیٹ کے تھے، اس لیے زیادہ ہم ٹیسٹ بیٹنگ رینکنگ کو توجہ دیتے ہیں۔ یہاں پر دیکھا جائے تو پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم دوسرے نمبر سے تیسرے نمبر پر چلے گئے ہیں، حالانکہ وہ ایک اچھی اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے تھے، انہیں پوائنٹس بھی ان کو اضافہ ہوا ہے، لیکن اسٹیو اسمتھ کی شاندار بیٹنگ کی وجہ سے انہیں بہرحال ترقی ملی ہے اور بابر اعظم کو نیچے آنا پڑا۔ اس کے علاوہ کین ولیمسن جو کہ پاکستان کے خلاف ڈبل سنچری سکور کرنے میں کامیاب رہے، وہ دو درجے آگے پھلانگنے میں کامیاب رہے ہیں اور ٹاپ 5 ٹیسٹ بلے بازوں میں ایک بار پھر ان کا شمار ہو گیا ہے۔ تو یہ تفصیلات آپ کے سامنے ہیں، جس میں مارنو سلیبریشن پہلے نمبر پر موجود ہیں، اسٹیو اسمتھ دوسرے، بابر اعظم تیسرے، ٹریوس ہیڈ چوتھے، کین ولیمسن 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں، جوئے روٹ ایک درجہ تنزلی کا شکار ہو کر 6 نمبر پر چلے گئے ہیں، رشبھ پنت کی بھی ایک درجہ تنزلی ہوئی ہے، 7ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، ڈیمت کرونا رتنے 8ویں نمبر پر موجود ہیں، روہت شرما 9ویں نمبر پر، جبکہ ڈیرل مچل 10ویں نمبر پر موجود ہیں۔ یہ رینکنگ ہے اوورال جو ٹاپ 10 رینکنگ پوزیشنز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پاکستان کے بلے بازوں کا جائزہ لیں جو کہ حالیہ کراچی ٹیسٹ میچ کا حصہ ہیں، ان میں بابر اعظم کو ایک درجہ تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، گو کہ ان کے 7 ریٹنگ پوائنٹ بڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں تنزلی کا سامنا کرنا پڑا۔ رضوان کو دو درجے تنزلی کا سامنا کرنا پڑا جو کہ ڈراپ ہوئے، 6 پوائنٹ ان کے کٹے ہیں۔ اس کے علاوہ امام الحق جو ہیں 3 درجے آگے بڑھنے میں کامیاب رہے، نئی ان کی رینکنگ 34 ہے، اس سے پہلے وہ 37ویں نمبر پر موجود تھے، 24 ریٹنگ پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ شفیق کی 11 درجے تنزلی ہوئی ہے، جو کہ 26ویں سے اب 37ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، 38 ریٹنگ پوائنٹس بھی ان کے کم ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سعود شکیل جو ہیں وہ 8 درجے آگے آنے میں کامیاب رہے، 18 ریٹنگ پوائنٹ حاصل کیے، اب وہ دنیا کے ٹاپ 50 بلے بازوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ سابق کپتان سرفراز احمد جو کہ 4 سال کے طویل انتظار کے بعد اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلے، میچ کی دونوں اننگز میں 50 بنانے میں کامیاب رہے، وہ ایک بار پھر ٹاپ 100 جو بیٹسمین ہیں ان میں واپس آ گئے ہیں، 70 ان کی نئی پوزیشن ہے، 466 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ آئے ہیں۔ شان مسعود کو 11 درجے مزید تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، اب وہ 84 نمبر پر چلے گئے ہیں۔ اس طرح سلمان علی آغا 91ویں نمبر پر انٹری مارنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے پلیئرز کی رینکنگ کے اتار چڑھاؤ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بولرز پر بات کریں تو ٹیسٹ فارمیٹ کے ہیں، پیٹ کمنٹس پہلے نمبر پر موجود ہیں، جیم اینڈرسن دوسرے نمبر پر ہیں، جسپریت بمراہ جو ہے ایک درجہ آگے آنے میں کامیاب رہے ہیں، جس کی وجہ کگیسو ربادہ کی تنزلی ہے، اور اس کے علاوہ روی چندرن اشونت 4تھے نمبر پر آ گئے ہیں، اولی روبنسن 5ویں نمبر پر آ گئے ہیں، جبکہ کگیسو ربادہ 3 درجے تنزلی کا شکار ہو کر 6 نمبر پر چلے گئے ہیں۔ شاہین افریدی کی 7ویں پوزیشن برقرار ہے، کیل جمیسن 8ویں نمبر پر ہیں، مچل اسٹارک 9ویں نمبر پر ہیں، جبکہ ٹرینٹ بولٹ ایک درجہ اوپر آنے میں کامیاب رہے، حالانکہ وہ کھیل نہیں رہے ہیں، 10ویں نمبر پر ہیں۔ اگر پاکستان کے بولرز کی بات کریں تو شاہین افریدی کو 8 ریٹنگ پوائنٹ کی کٹوتی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کے باوجود ان کی جو پوزیشن ہے 7ویں وہ برقرار ہے آئی سی سی ٹیسٹ بولنگ رینکنگ میں۔ حسن علی کو گو کہ ان کے بھی 6 پوائنٹس کٹ گئے ہیں، لیکن 18ویں جو پوزیشن ہے ان کی وہ برقرار ہے۔ البتہ نسیم شاہ ہیں، ان کو 4 پوائنٹس کی کٹوتی کا سامنا کرنا پڑا، ان کی بھی جو پوزیشن ہے سابقہ وہ برقرار ہے، 56 نمبر پر موجود ہیں۔ ابرار احمد جو کہ گزشتہ میچ میں بھی 5 وکٹیں حاصل کرنے میں کامیاب رہے تھے، مزید 3 درجے پھلانگنے میں کامیاب رہے اور 30 ریٹنگ پوائنٹ اپنی جیب میں ڈالے ہیں، جس کی وجہ سے اب ان کی نئی رینکنگ 60 ہو گئی ہے۔
اور یہ کیریئر میں پہلا موقع ہے کہ وہ ٹاپ 60 جو بولرز ہیں دنیا کے ان میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نعمان علی جو کہ گزشتہ میچ کھیلے ان کی مزید ایک درجہ تنزلی ہوئی ہے، اب وہ 61ویں سے 62ویں نمبر پر چلے گئے ہیں اور ان کے 7 ریٹنگ پوائنٹس بھی کم ہو گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ٹیسٹ آل راؤنڈرز کی بات کریں، عموماً ہم ٹیسٹ جو رینکنگ ہے آل راؤنڈرز کی وہ کم ہی بتاتے ہیں، لیکن چونکہ کافی عرصے کے بعد اپڈیٹ ہوئی ہے تو آپ کو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آل راؤنڈر بھارت کے رویندرا جڈیجا پہلے نمبر پر موجود ہیں، روی چندرن اشون ان کا تعلق بھی بھارت سے ہے، دوسرے نمبر پر موجود ہیں، شکیب الحسن تیسرے، بین اسٹوک چوتھے، مچل سٹارک پانچویں، اور اس کے علاوہ جیسن ہولڈر چھٹے نمبر پر موجود ہیں۔ ٹاپ 6 پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑا، البتہ نیچے قدرے تبدیلیاں آئی ہیں۔ کیل میئر جن کا تعلق ویسٹ انڈیز سے ہے 7ویں نمبر پر آ گئے ہیں، 2 درجے آگے پلانگنے میں کامیاب رہے۔ پیٹ کمنٹس اب 8ویں نمبر پر چلے گئے ہیں اور کولن ڈی گرینڈ ہوم 9ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، اور جوئے روٹ ٹاپ جو 10 آل راؤنڈرز ہیں ٹیسٹ آل راؤنڈرز میں شامل ہو گئے ہیں، جس کی بڑی وجہ پاکستان کے خلاف سیریز میں ان کی عمدہ بولنگ کارکردگی تھی۔ حالانکہ وہ ایک ریگولر بولر نہیں ہے، لیکن پاکستان کے خلاف جو پاکستان کی پچز ہیں وہاں پر وہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ اگر ون ڈے رینکنگ کی بات کریں تو یہاں پر جو بابر اعظم کی پہلی پوزیشن ہے وہ برقرار ہے، امام الحق جو ہے دوسرے نمبر پر موجود ہیں، دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے۔ اگر ٹاپ 10 پہ یہاں نگاہ ڈالیں، جبکہ امام الحق کے بعد جو اگلی پوزیشنز ہیں ان میں رسی وین ریڈرسن جو ہیں تیسرے نمبر پر موجود ہیں، کوئنٹن ڈی کوک چوتھے، ڈیوڈ وارنر جو ہیں 5ویں، اسٹیو اسمتھ چھٹے نمبر پر موجود ہیں۔ ٹاپ 6 پوزیشن پر کوئی فرق نہیں پڑا، البتہ اس کے بعد قدر تبدیلیاں آئی ہیں۔ جون برسٹو ایک درجہ اوپر آ گئے ہیں، وراٹ کوہلی بھی ایک درجہ اوپر آ گئے ہیں، اور روہت شرما کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا، 9ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، جبکہ کین ولیمسن بھی اب 10ویں نمبر پر چلے گئے ہیں۔ یہ رینکنگ ہے بولرز کے حوالے بیٹنگ کے حوالے سے، جو کہ ون ڈے فارمیٹ میں، اور گزشتہ جو ہفتہ تھا اس میں ون ڈے اور جو ٹیسٹ فارمیٹ کے میچز ہیں وہ زیادہ کھیلے گئے، جبکہ اس بار انڈیا کا اور سری لنکا کا جو ٹور ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے، تو اس بار جو ہے اگلی جو ہفتے رینکنگ اپڈیٹ آئے گی اس میں کافی زیادہ تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے بھی نیوزی لینڈ کے خلاف 3 ون ڈے میچز کی سیریز کھیلنی ہے، اس کے بھی اثرات پڑ سکتے ہیں، بہرحال اس کا آگے جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آئی سی سی ون ڈے بولنگ رینکنگ پر نگاہ ڈالیں تو نیوزی لینڈ کے ٹرینٹ بولٹ جو کہ پاکستان کے ٹور پر نہیں آئے ہیں وہ پہلے نمبر پر موجود ہیں۔ اس کے بعد جوش ہیزلووڈ جو ہے دوسرے نمبر پر ہے، مچل سٹارک تیسرے، میٹ ہنری چوتھے نمبر پر موجود ہیں، شاہین افریدی کی 5ویں پوزیشن برقرار ہے، راشد خان چھٹے نمبر پر موجود ہیں۔ اس طرح بیٹنگ کی طرح بولنگ رینکنگ چارٹ کے ٹاپ 6 درجوں پر بھی کوئی فرق نہیں پڑا، البتہ نیچے قدر فرق پڑا ہے۔ ایڈم زمپا 7ویں نمبر پر آ گئے ہیں، شکیب الحسن کی تنزلی ہوئی ہے، 8ویں نمبر پر چلے گئے ہیں، مستفیض الرحمان 9ویں نمبر پر موجود ہیں، جبکہ مجیب الرحمان 10ویں نمبر پر آ گئے ہیں۔ یہ آئی سی سی ٹیسٹ ون ڈے بولنگ رینکنگ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آئی سی سی ون ڈے آل راؤنڈرز پر نگاہ ڈالیں تو یہاں پر شکیب الحسن پہلے نمبر پر موجود ہیں، محمد نبی دوسرے نمبر پر ہیں، مہدی حسن تیسرے، راشد خان چوتھے، مچل سینٹنر 5ویں نمبر پر، سکندر رضا چھٹے نمبر پر، اور اس کے علاوہ ذیشان مقصود 7ویں نمبر پر ہیں، اسد والا جو ہے وہ 8ویں نمبر پر ہیں، ونید ہسارنگا 9ویں نمبر پر، اور کرس ووکس جو ہے 10ویں نمبر پر ہیں۔ یہاں پاکستان کا کوئی بھی آل راؤنڈر ٹیسٹ یا ون ڈے بولنگ رینکنگ کے ٹاپ 10 درجوں پر جگہ نہیں بنا سکا۔ یہ تھیں آج کی رینکنگ اپڈیٹ جو کہ آئی سی سی کی جانب سے جاری کی گئی ہیں، اور اس میں ہم نے جائزہ لیا کہ پاکستان کے کن پلیئرز کی ترقی ہوئی ہے اور کن کو تنزلی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔